کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کرنے سے ریزروز بڑھتے ہیں. جیسے ریزروز بڑھیں گے لوگوں کو کانفیڈنس آئے گا, اور جیسے کانفیڈنس آئے گا اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی, معاشی سرگرمیاں اور بڑھیں گی. ہم نے جب یہ پچھلا فسکل ایئر شروع کیا تو ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزروز تھے جس کا میں نے تذکرہ کیا تقریباً 7 بلین تھے. جو پچھلا فسکل ایئر ہم نے ختم کیا ہے تو یہ تقریباً 12 بلین تھے. پاکستان کی مالی مشکلات جلد ختم ہونے والی ہیں. گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کی پروگرام روبرو میں گفتگو. کہا کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کم اور زر مبادلہ کے ذخائر بڑھائے. کرونا کے باوجود زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی نہ آنے دی. برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے. شرح سود 13 سے کم کر کے 7% پر لائے. مہنگائی میں اضافے کی وجہ سپلائی چین متاثر ہونا قرار. ملک بھر میں مہنگائی کا جن پھر بے قابو. ایک ہفتے میں مہنگائی میں 0.98% اضافہ ریکارڈ. چینی 2 روپے, ٹماٹر 29 روپے اور پیاز 4 روپے مہنگی. چکن, گوشت, دودھ, چاول, گڑ اور چنے کی دال کے دام بھی اوپر گئے. پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکلنے کے لیے کنسٹرکشن کی ضرورت ہے. تو کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے بینکوں کو خاص ہم نے تاکید کی ہے کہ 5% آپ نے اپنا جو ٹوٹل پورٹ فولیو ہے وہ صرف کنسٹرکشن انڈسٹری کو دیں. تو 330 ارب روپیہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے رکھا جائے گا. ہم نے ہاؤسنگ کے ذریعے اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے ذریعے اپنی اکانومی کھڑی کرنی ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری میں پیسہ لگائیں, ذرائع نہیں پوچھیں گے. وزیراعظم عمران خان کی پھر سرمایہ کاروں کو پیشکش. کہا یہ آفر صرف 31 دسمبر تک کے لیے ہے. پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے لیے 30 ارب کی سبسڈی دی. 20 لاکھ کا مکان 17 لاکھ میں بنے گا. پہلے مرحلے میں 1 لاکھ گھر بنیں گے. سابق صدر زرداری کی طویل عرصے بعد سیاست میں انٹری. سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھک لگائی. بلاول بھٹو بھی موجود تھے. دونوں جماعتوں کا ملکی سالمیت کے لیے سیاسی امور میں ساتھ چلنے پر اتفاق. آصف زرداری بولے پہلے ہی کہا تھا کہ عمران خان حکومت چلانے کے اہل نہیں. فضل الرحمان نے کہا اگر معیشت کو بچانا ہے تو مل کر سلیکٹڈ حکمرانوں کا مقابلہ کرنا ہوگا. چودھری شجاعت کے بیان سے کیا اٹھے گا سیاست میں طوفان. قاف لیگ کے سربراہ نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا. کہا کچھ لوگ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے پر دھاوا بولنا چاہتے تھے. پرویز الہی کے سمجھانے پر عمران خان نے فیصلہ مؤخر کیا. نواز شریف ملیحہ لودھی کو بغاوت کیس میں گرفتار کرنا چاہتے تھے. میں نے کہا نتائج اچھے نہیں ہوں گے. عمران خان کی حکومت مدت پوری کرے گی. اپوزیشن عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. وزیر ریلوے شیخ رشید کا دعویٰ. کہا چیف جسٹس نے نیب کے حوالے سے کل پاناما سے بھی بڑا فیصلہ دیا. الیکشن سے پہلے جھاڑو پھر جائے گی. شہباز شریف میری پارٹی کے آدمی ہیں, جو بولوں گا وہی کریں گے. کراچی میں بجلی کا بحران پھر. کے الیکٹرک عوام کے کٹہرے میں. چیئرمین نیپرا کے الیکٹرک کی کارکردگی پر برہم. کہا نجکاری کے باوجود کے الیکٹرک میں بہتری نہیں آ رہی. لاک ڈاؤن میں بہت کچھ بند ہے, سب کھل گیا تو کیا ہوگا. لوڈ شیڈنگ ختم ہونے تک مختلف ٹیرف ختم کر دینے چاہیے. تحقیقات کے لیے 4 رکنی کمیٹی قائم. CEO کے الیکٹرک سماعت چھوڑ کر چلے گئے. چیئرمین نیپرا کی برہمی پر مونس الوی واپس آئے. جماعت اسلامی کا کی الیکٹرک قومی تحویل میں لینے کا مطالبہ. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ الیکٹرک نے زندگی جیرن بنا دی. 26 لاکھ صارفین کو بجلی فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی. پیپلز پارٹی, MQM اور PTI کا احتجاج دکھاوا قرار. کل شارع فیصل پر دھرنا دینے کا اعلان. KE ہیڈ کوارٹر پر PTI کا دھرنا جاری. سندھ میں CNG اسٹیشنز اور صنعتوں کی گیس بند. SSGC کے الیکٹرک کو 50 MMC FDF اضافی گیس دے گی. فیصلے پر صنعتکار بھی بھڑک اٹھے. کہا دن میں گیس بند, رات میں بجلی نہیں. حکومت کہے تو فیکٹریوں کی چابیاں کے الیکٹرک اور سوئی صدرن کو دے دیتے ہیں.
عزیر بلوچ کا ہر سیاسی جماعت سے رابطہ تھا، میں نے بھی عزیر کے گھر پر کھانا کھایا۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کی پریس کانفرنس، کہا عزیر سے جن حالات میں بیان لیا گیا وہ معلوم نہیں، علی زیدی کے پاس شواہد ہیں تو جا کر عدالت میں سزا دلائیں۔ ایک وزیر کے گھر امن کمیٹی والے ملتے رہے۔ لیاری گینگ وار سرغنہ عزیر بلوچ سخت سیکیورٹی میں انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش۔ عدالت نے عزیر بلوچ کو مزید 8 مقدمات کی نقول فراہم کر دی۔ آئندہ سماعت پر فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان۔ وزیر اعظم سے سی ای او پی آئی اے ایئر مارشل ارشد ملک کی ملاقات۔ وزیر اعظم کو یورپین یونین ایوییشن سیفٹی ایجنسی کے ساتھ جاری مذاکرات سے آگاہ کیا۔ عمران خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا پی آئی اے کو منافع بخش ادارہ بنایا جائے۔ لاہور کے شمال میں دبئی کی طرز پر شہر بسانے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب نے ریور راوی فرنٹ اتھارٹی کے قیام کی منظوری دے دی۔ نئے شہر کا رقبہ 1 لاکھ ایکڑ سے زائد ہوگا۔ نجی شعبے کی جانب سے 5000 ارب روپے کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ ملک میں کرونا وائرس سے اموات 5000 سے تجاوز کر گئیں۔ 24 گھنٹے میں 75 افراد جان سے گئے، تعداد 5058 تک جا پہنچی۔ 2751 نئے کیسز رپورٹ، متاثرین 2,43,599 ہو گئے۔ کرونا وائرس کس طرح انسانوں میں منتقل ہوا، عالمی ادارے صحت کی ٹیم تحقیقات کے لیے چین پہنچ گئی۔ دنیا بھر میں کرونا متاثرین 1.25 کروڑ کے قریب پہنچ گئے۔ امریکہ میں 32 اور برازیل میں 17 لاکھ سے اوپر کیسز۔ بھارت میں متاثرین 8 لاکھ کے قریب پہنچ گئے۔ ترکی نے تاریخی میوزیم آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا۔ صدر اردوان نے صدارتی حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ عمارت 1500 سال پہلے کلیسا کے طور پر تعمیر کی گئی تھی۔ پی سی بی نے سلیم ملک اور دانش کنیری ختم ہونے والی ہیں۔ حالات بہت جلد ایسے ہوں گے جیسے کرونا سے پہلے تھے۔ انہوں نے کہا شرح سود 13 سے کم کر کے 7% پر لائے۔ یہ بھی کہا کہ سپلائی چین متاثر ہونے سے مہنگائی میں اضافہ ہوا۔ کرونا کے باعث معیشت تباہ ہو گئی، تاہم اب معاشی صورتحال بہتر ہوگی۔ جلد کرونا سے پہلے والے حالات ہوں گے، گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر کی یقین دہانی۔ یہ کچھ وقت کی بات ہے، یا 3 مہینے یا 6 مہینے یا 1 سال، کبھی نہ کبھی تو اس کی ویکسین آنی ہے، اور جب ایک دفعہ آ جانی ہے تو لوگ تو پھر نکلیں گے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اس دوران حالات کو بہت بگڑنے نہ دیں، اسی لیے جو تقریباً 590 ارب روپے کا ہم نے پرنسپل ایکسٹینڈ کیا ہے۔ پروگرام روبرو میں شوکت پراچا کو انٹرویو دیا، کہا ہم تاریخی معاشی بحران سے گزر رہے ہیں، اگر شرح سود کم نہ ہوتی تو لوگ مشکل میں آ جاتے۔ مہنگائی کا طلب بڑھنے سے کوئی تعلق نہیں، ہم نے بڑھتی ہوئی قیمتوں کو کنٹرول کر لیا تھا۔ ابھی جو مہنگائی ہے اس کی بنیادی وجہ سپلائی کی ڈسرپشنز ہیں، ڈیمانڈ نہیں ہے، اسی لیے ہم نے انٹرسٹ ریٹ اتنا کٹ کیا۔ لیکن دوسری میں آپ کو ایک چیز پہ امید دوں، جس چیز پہ پر لگے ہوئے ہیں اس پہ اگر آپ اپنے ماضی کو دیکھیں تو اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فیبری اس کو پر لگے تھے، یہی چیزیں اونچی گئی تھیں اور پھر یہی نیچے آئیں، ان کے جو پر تھے کٹ گئے۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر نے زر مبادلہ پر کہا زر مبادلہ میں اضافہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ میں کمی سے ہوا، جتنا پیسہ دوست ممالک نے دیا اتنا ہی قرضے میں لوٹا دیا۔ ایکسپورٹس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھتا ہے، یہ بھی کہا شرح سود کم کر کے 7% پر لے آئے ہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کرونا کو بڑا چیلنج قرار دیا، کہا کرونا آیا تو کئی لوگ بے روزگار ہو گئے، ریسٹورنٹ، شاپنگ سینٹرز بند ہونے سے آمدنی متاثر ہوئی، تاہم اسٹیٹ بینک کی اسکیم سے بے روزگاری پر قابو پا لیا گیا۔ وفاقی ادارہ شماریات نے مہنگائی کی ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق حکومت مسلسل 5ویں ہفتے بھی مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام رہی۔ ایک ہفتے کے دوران چینی، ٹماٹر، پیاز، سرخ مرچ اور انڈے مزید مہنگے ہو گئے۔ مہنگائی میں مزید اضافہ، 7 روز میں 18 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔
چینی کی قیمت میں 2 روپے 14 پیسے، ٹماٹر فی کلو 29 روپے مہنگے ہو کر 96 روپے 50 پیسے، پیاز کی فی کلو قیمت میں 4 روپے اضافہ کیا گیا، 200 گرام سرخ مرچ 16 روپے مہنگی ہو گئی، انڈے فی درجن 4.5 روپے مہنگے ہوئے۔ ادارہ شماریات کے مطابق چکن، بڑا گوشت، تازہ دودھ، چھوٹا گوشت، چاول، گڑ اور دالیں بھی مہنگی ہو گئیں۔ ایک ہفتے میں 11 اشیاء کی قیمتوں میں کمی جبکہ 22 اشیاء کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ تعمیرات کے شعبے میں سرمایہ کرنے والوں سے ذرائع آمدن نہیں پوچھا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اہم اعلان کر دیا، کہا نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے لیے 30 ارب کی سبسڈی دی جا چکی ہے۔ ہر گھر پر 3 لاکھ روپے کی سبسڈی دی جائے گی۔ 10 مرلے کے گھر پر 7% جبکہ 5 مرلے کے گھر پر 5% مارک اپ دینا ہوگا۔ ہاؤسنگ اور تعمیرات کی قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ دی، کہا مشکل وقت سے نکلنے کے لیے کنسٹرکشن ضروری ہے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے 330 ارب روپے کی سبسڈی دی۔ پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکلنے کے لیے کنسٹرکشن کی ضرورت ہے، تو کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے بینکوں کو خاص ہم نے تاکید کی ہے کہ 5% آپ نے اپنا جو ٹوٹل پورٹ فولیو ہے وہ صرف کنسٹرکشن انڈسٹری کو دے۔ یہ ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے، یہ 330 ارب روپیہ بنتا ہے، تو 330 ارب روپیہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم نے نیا ہاؤسنگ کے لیے 30 ارب روپے سبسڈی دی۔ نیا ہاؤسنگ اسکیم کے تحت ہر گھر پر 3 لاکھ روپے کی سبسڈی دی جائے گی۔ 10 مرلے کے گھر پر 7% مارک اپ، 5 مرلے کے گھر پر 5% مارک اپ ہوگا۔